بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے مذہب اسلام میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے. عام طور پر سمجھتے ہیں کہ نکاح مرد اور عورت کے درمیان ہونے والا ایک معاملہ ہے، ایک اگریمنٹ ہے، صرف ایسا سمجھا جاتا ہے. صرف اتنا نہیں ہے، معاملہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نکاح انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، عبادت ہے، آدھا ایمان کہا گیا ہے. اور مذہب اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ نکاح عمر بھر نبھانے کا ایک معاملہ ہے، عمر بھر نبھانے کے لیے باندھا جانے والا ایک بندھن ہے. اس لیے نہیں کہ چند دن کے لیے نکاح کے معاملے کو رکھا جائے، بندھن کو باقی رکھا جائے، اس کے بعد اسے توڑ دیا جائے. اسی لیے دنیا کے جو دوسرے معاملات ہیں ان میں اور نکاح میں بڑا فرق ہے. نکاح کے لیے بہت سی ایسی چیزیں شرط ہیں جو دنیا کے دوسرے معاملوں کے لیے شرط نہیں ہیں. خرید و فروخت، خریدنا بیچنا، یہ بھی ایک معاملہ ہے. اس کے لیے جو شرط ہیں اس کے لیے وہ شرائط نہیں ہیں جو نکاح کے لیے. نکاح کے لیے شرائط ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح ہر کس و نہ ہر ایک عورت سے جائز نہیں ہے. اسلام نے ہمیں بتایا کہ کون سی عورتوں سے نکاح جائز ہے، کون سی عورتوں سے نکاح جائز نہیں. لیکن خرید و فروخت کا معاملہ ویسا نہیں، کسی سے بھی آپ کر سکتے ہیں، کافر سے بھی معاملہ کر سکتے ہیں، فاسق سے بھی کر سکتے ہیں، ڈاڑے منڈے سے بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی خاص پابندی نہیں ہے. اسی طرح سے معاملہ کرنے کے وقت میں گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. گواہ ہونا ضروری نہیں. گواہوں کے بغیر بھی اگر آپ لین دین کا معاملہ کریں، خرید و فروخت کا معاملہ کریں تو درست ہو جاتا ہے. لیکن نکاح دو مسلمان گواہوں کے بغیر درست نہیں ہوتا، جائز نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی رجسٹر آفس کو جا کے پھول کا ہار بدل لیا، وہ دو بول لیا یا بولا نہیں، صرف ہار بدل لیے، گواہ کوئی نہیں ہے یا گواہ ہیں لیکن سب غیر مسلم ہیں، تو بزرگ اور دوستوں نکاح نہیں ہوتا شریعت اسلام. تو نکاح ہونے کے لیے دو مسلمان گواہوں کا ہونا بھی ضروری. اسی طرح دنیا کے جو معاملے ہیں وہ چھپ کر دو آدمی اگر کرنا چاہیں سب سے چھپ کر کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن نکاح کے لیے حکم ہے کہ اعلین النکاح، نکاح کو سب کے سامنے ظاہر کر کے کرو، چھپا کر مت کرو، مسجد میں کرو. تو یہ سب شرائط اسی لیے ہیں کہ نکاح کا معاملہ جو ہے، نکاح کی حیثیت جو ہے وہ عام معاملات کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی ایک اہمیت ہے اسلام کے اندر. اسی طرح سے جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس نکاح کے بندھن کو قائم رکھنے کے لیے چونکہ اسی پر پورے معاشرے کی بنیاد ہے.
نکاح کا بندھن قائم رہے تو پورا گھر آباد رہتا ہے، خاندان آباد رہتا ہے، خاندان میں، قبیلوں میں، رشتہ داروں میں دوستی باقی رہتی ہے۔ لیکن یہی نکاح کا بندھن ٹوٹ جائے تو اس کا نقصان صرف میاں بیوی کو نہیں ہوتا بلکہ ان کے بچوں کو بھی ہوتا ہے، ان کے آپس کے گھر والوں کو بھی ہوتا ہے، ان کے پورے خاندان والوں کو ہوتا ہے، ان کے پورے معاشرے کو ہوتا ہے۔ اس لیے نکاح ہونے کے بعد بھی شریعت اسلام نے، مذہب اسلام نے تاکید کی ہے کہ دیکھو میاں کے، شوہر کے یہ حقوق ہیں، بیوی کے یہ حقوق ہیں۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے حقوق ادا کرے۔ اور شوہر کو بتلایا گیا، سمجھایا گیا کہ بیوی جو ہے وہ کمزور صنف ہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کی اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو سیدھا کرنے کی مکمل کوشش مت کرو، کیونکہ ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرنے کے پیچھے لگو گے تو پسلی ہی ٹوٹ جائے۔ اس کے ٹیڑھے پن کو باقی رکھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر اس کے اندر کوئی بری چیز ہے تو اس کی اچھائیوں کو دیکھو۔ تو یہ تمام تعلیمات دے کر نکاح کے رشتے کو مستحکم رکھنے کی تاکید کی گئی، باقی رکھنے کی ہمیں ترغیب دی گئی تاکہ یہ رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ اس کے باوجود کبھی کبھار میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، رشتہ ٹوٹنے کے قریب بھی ہو جائے تو تب بھی اسلام نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ فوراً طلاق دے دو، نہیں، بلکہ یہ حکم دیا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن۔ اگر عورت نافرمان ہے، تمہاری بات نہیں سنتی ہے، تمہارے درمیان میں انبن ہے، تمہارے درمیان میں نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے، وہ تمہاری بات نہیں سن رہی ہے تو تم اسے نصیحت کرو، پہلے سمجھاؤ، نقصانات بتاؤ، فعظوہن۔ پھر بھی نہ مانے تو وہجروہن فی المضاجع، دوسرے نمبر پر ان کا بستر الگ کر دو، لیکن گھر سے مت نکالو۔ پھر بھی نہ مانے وضربوہن، تھوڑا سا مار دو، لیکن چہرے پر مت مارو، سر پر مت مارو، نرم اعضاء پر مت مارو، یہ پابندی لگائے گی۔ پھر بھی اگر نہ مانے تو خاندان کے بڑوں سے بات کراؤ، خاندان کے بڑوں کو بات کر کے حکم بنا کے، ثالث بنا کے، جہاں تک ہو سکے آپس میں مل جل کر رہنے کی کوشش کرو۔ اس کے باوجود بھی میاں بیوی میں نبھاؤ نہ ہو، اس کے باوجود بھی نبھاؤ نہ ہو، مشکل ہو، جتنا بھی میل ملاپ کی کوشش کریں کیا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ان کا مل کر رہنے میں نقصان ہے، تو اب شریعت نے حکم دیا ہے کہ تم کیا کرو، اس کو ایک طلاق دے دو، بھی صاف صاف لفظوں میں صرف ایک طلاق دے دو۔ لیکن طلاق کے بارے میں حدیث میں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ الطلاق۔ اللہ کے نزدیک جتنی بھی حلال اور جائز چیزیں ہیں ان میں سب سے مبغوض، ناپسندیدہ، مکروہ چیز جو ہے طلاق، اللہ کو پسند ہی نہیں ہے طلاق، پہلے یہ بتلایا گیا۔ لہذا بغیر مجبوری کی، بغیر کسی ضرورت کے طلاق کے مرحلے تک مت پہنچو، بلکہ اس سے پہلے ہی تم جو ہے صلح صفائی کر کے آپس میں اپنا گھریلو نظام باقی رکھو، نکاح کے رشتے کو باقی رکھو۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ کبھی کبھار نکاح کا رشتہ باقی رکھنے میں پریشانیاں ہیں، جو نکاح کا فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، اس کے توڑ دینے ہی میں خیر ہے، مصلحت ہے، کبھی ہوتا ہے ویسا۔ تو ایسے وقت میں شریعت اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ تم طلاق دے سکتے، لیکن یہ بھی پابندی لگائی کہ طلاق جو ہے تم حیض کی حالت میں نہیں دے سکتے، حیض کی حالت میں طلاق دینا منع ہے، کیونکہ حیض کی حالت میں طلاق دیں گے، ماہواری میں طلاق دیں گے تو عورت کی عدت جو ہے لمبی ہو جائے گی، کیونکہ جس حیض کی حالت میں طلاق دیا وہ تو شمار نہیں، اس کے بعد پاکی وہ بھی شمار نہیں، اس کے بعد جو حیض آیا تو وہ پہلا حیض، اس کے بعد پھر پاکی آئے گی، پھر اور ایک حیض، پھر پاکی آئے گی، پھر حیض، تو عدت لمبی ہو جائے گی، نقصان ہوگا، تکلیف ہوگی اسے۔
اس لیے حیض کی حالت میں طلاق دینے سے منع کیا گیا. حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا کہ پاکی میں بھی طلاق دو تو ایسی پاکی میں طلاق دو جس میں ہم بستری نہ ہوئی ہو، کیونکہ پاکی میں ہم بستری کے بعد طلاق دے دیے تو ہو سکتا ہے کہ اس ہم بستری سے حمل ٹھہر گیا ہو. اب حمل ٹھہر گیا ہے تو اب اس کی عدت کیا ہے؟ بچہ جننے تک ہے. پورے 9 مہینے اسے انتظار کرنا پڑے گا، تکلیف ہوں گی عورت. اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ طلاق دو تو ایسی پاکی میں طلاق دو جس میں ہم بستری نہ ہوگی. تو بزرگ اور دوستو، یہ سب پابندیاں شریعت نے لگائی. تو آج کل اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ اسلام میں جو ہے بس دو بول دیا تو بس نکاح ٹوٹ جاتا، طلاق ہو جاتی. نہیں، ہم لوگوں نے سمجھا نہیں اسلام کو، ہم لوگوں نے اسلامی تعلیمات کو جانا نہیں، جس کی وجہ سے آج کافر ہم کو جو ہے تانا دے رہے ہیں اسلام کے بارے میں کہ تمہارے اسلام میں ایسا ہے. تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں عورتوں پر ظلم ہوتا تھا. 100,000 طلاق دیتے تھے. عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی تو رجوع کر لیتے، پھر طلاق دیتے، پھر ختم ہونے کے قریب ہوتی تو رجوع کر لیتے. تو اس طرح 100,000 طلاق دیتے تھے اور عورتوں کو تکلیف پہنچاتے تھے. تو انہی دنوں میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، صاف لفظوں میں ایک طلاق. اس کے بعد عدت ختم ہونے کے قریب تھی تو رجوع کر لیا. اب رجوع کرنے کے بعد اس شخص نے بیوی سے آ کر کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا رہوں گا، رجوع کرتا رہوں گا، اپنے پاس بھی نہیں رکھوں گا، دوسروں کے پاس بھی جانے نہیں چھوڑوں گا تمہیں، اپنے پاس بھی میں نہیں رکھوں گا، پناہ نہیں دوں گا تمہیں، اور تمہیں اپنے سے آزاد بھی نہیں کروں گا، رجوع کرتا رہوں گا. تو وہ جو عورت تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور جا کر شکایت کی کہ اس طرح سے میرا شوہر میرے اوپر ظلم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ الطلاق مرتان، طلاق رجی یعنی ایسی طلاق جس کے بعد تم رجوع کر سکتے ہو وہ صرف 2 ہے. پہلی مرتبہ طلاق دے دیے، پھر رجوع کر لیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی طلاق دے دیے، رجوع کر لیا، ٹھیک ہے. تیسری بار بھی اگر طلاق دے دیے تو اب وہ طلاق مغلظہ ہے. اب تمہیں رجوع کرنے کا حق نہیں ہے جب تک کہ حلالہ نہ ہو جائے. 2 طلاق دے دیے تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو قاعدے کے مطابق روک کے رکھ لینا ہے، یعنی عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیے تو تمہاری بیوی ہو جائے گی. نہیں، اگر چھوڑنا ہی چاہتے ہیں تو ایسے ہی چھوڑ دو، جیسے ہی عدت ختم ہوگی وہ خود بخود نکاح سے نکل جائے. تو اس لیے بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ اسلام جو ہے طلاق کا حکم نہیں دیتا، طلاق کی ترغیب نہیں دیتا، طلاق کی بغیر کسی مجبوری کی اجازت بھی نہیں دیتا، بلکہ اسلام اس کو ناپسندیدہ قرار دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ نکاح کا جو رشتہ ہے وہ ہمیشہ قائم رہے، عمر بھر کے لیے قائم رہے. مشہور ہے 2 رشتے، ایمان اور نکاح، یہ جنت میں بھی باقی رہے. باقی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی لیکن ایمان اور نکاح جو ہے وہ جنت میں بھی باقی رہے. تو ہمارے اسلام کے اندر نکاح کے بارے میں ایسا تصور ہے کہ ہمارا نکاح کا رشتہ صرف دنیا ہی میں نہیں، آخرت جنت میں بھی قائم رہے. تو اس لیے ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے کہ ہم غصے میں آ کر جلدی میں کیا کرتے ہیں، عورتوں کو طلاق دے دیتے ہیں، اور وہ بھی 1 بھی نہیں 3 دے کر ان کو جو ہے تکلیفیں پہنچاتے ہیں، آزاد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دشمنان اسلام کو اور ہم مسلمانوں کو طعنہ دیتے ہیں کہ تمہارے اسلام میں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے. تو اس لیے بزرگوں اور دوستو، ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے. اس کے مطابق اگر ہم کوئی بھی کام کریں گے تو پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہمیں 100% کامیابی ملے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ اس کے رسول کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.